الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نماز کے آداب پر سلسلہ گفتگو جاری تھا اور آج انشاءاللہ العزیز اسی کو جاری رکھا جائے گا کہ نماز کے آداب کیا ہیں، کن چیزوں کا، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک نمازی کو نماز میں. تو پہلی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور اس کو روایت کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے صحیح میں اور امام نسائی نے اپنے صحیح میں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا حال ہے اس قوم کا، ان لوگوں کا جو نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں ایسے کر کے. اور اس مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سختی کے ساتھ فرمایا اور اس مسئلے کی وضاحت فرمائی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ. نمازیوں کو چاہیے کہ اس کام سے اور اس عمل سے رک جائیں. نماز پڑھتے وقت آسمان کی طرف اپنی نظریں نہ اٹھائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی بنائی اچک لی جائے. تو نماز کے آداب میں سے کچھ آداب وہ ہیں کہ جن سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، وہ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کی ہے. اور کچھ وہ ہیں جن سے نماز تو نہیں ٹوٹتے لیکن مکروہ بہت شدید ہو جاتی ہے اور نمازیوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنی آنکھیں، اپنا سر، اپنا چہرہ، اپنا رخ وہ آسمان کی طرف نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ مکمل عجز و انکساری اور اپنی بے بسی و کمزوری کا اظہار ہوتی ہے نماز. اور انسان جو اوپر سر کو اٹھاتا ہے تو یہ عجز کے، انکساری کے خلاف عمل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آسمان کی طرف نظریں اٹھانے سے، چہرہ کرنے سے، سر اٹھانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اسی طرح دائیں بائیں دیکھنا، اگرچہ انسان کا چہرہ حرکت نہ کرے، آنکھوں کو پھیرنا، ادھر ادھر پھیر کر دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں
کسی نہ کسی درجے میں منع ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام ابو داؤد، امام نسائی نے اسے اپنے صحیح میں نقل کیا، اور ابن خزیمہ نے اور حاکم نے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی صلاته ما لم یلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے نماز میں، جب تک نمازی ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اپنی نظر کو ایک مقام پر جما کر رکھتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جب انسان حالت قیام میں ہو تو نظروں کو جمانا ہے جہاں انسان نے سجدہ کرنا ہے، اور جب رکوع میں ہو تو اپنے جو پاؤں کے انگوٹھے ان پر نظریں جمانی ہیں، اور جب انسان سجدے میں ہو تو اپنے ناک پر، اور جب آدمی حالت تشہد میں ہو تو اس وقت اپنے گود میں۔ اور یہ خیال بھی رکھنا ہے ساتھ ہی، جو ہی نہیں کہ نظریں، انسان یہ سوچے بھی، ذہن میں اس بات کو حاضر بھی کرے، کوشش کرے حاضر کرنے کی کہ میری اصل یہ مٹی ہے جہاں پر میں نے سر رکھنا ہے، میں اسی مٹی سے بنا ہوا ہوں، اور واپس میں نے اسی مٹی ہی میں جانا ہے۔ انسان کو اپنی ابتدا کا بھی اور اپنی انتہا دونوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن پاک نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اس میں کوئی دوسری کلام ہی نہیں ہے کہ انسان بلکہ کائنات کی ساری جاندار یہ مٹی سے بنے ہیں، اور واپس ہم نے مٹی ہی میں جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، واپس ہم تمہیں اسی مٹی میں لے جائیں گے، اور اسی زمین سے ہمیں تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے۔ جب انسان کو اپنی ابتدا اور انتہا دونوں کی اطلاع ہو جائے، خبر ہو جائے، پتہ چل جائے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس انسان میں تکبر چیز کی کوئی نام باقی رہ جاتی ہے، اور یا وہ انسان غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، اور وہ انسان پھر خدا کو بول سکتا ہے، بھئی تیری حقیقت ہے کیا ہے؟ مٹی ہے۔ چند دن اللہ رب العزت نے تجھے وجود بخشا ہے، چلنے پھرنے کی قوت عطا کی ہے، ایک دن ہے کہ یہ حرکت بند ہو جائے گی، تو بے حصہ بے حرکت ہو جائے گا، پھر کدھر جائے گا؟ اسی مٹی میں چلا جائے گا۔ جس مٹی سے خدا نے تمہیں بنایا پھر واپس اسی مٹی میں چلے جاؤ گے، اور وہاں جانے سے تیرا سفر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے آگے پھر یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جب انسان رکوع میں ہو اور اپنے پاؤں پر نظر جمائے، اور ساتھ یہ تصور بھی ذہن میں لائے کہ جب میرے جسم سے میری روح نکلنے کا آغاز ہوگا تو اس کا شروعات، اس کا آغاز پاؤں کی طرف سے ہوگا، اور جب انسان کی روح جسم کو الوداع کہے گی، چھوڑ جائے گی، تو انسان کی روح انسان کے منہ اور ناک کے ذریعے باہر نکلتی ہے۔ یہ اس لیے کہ سجدے میں جا کر یہ بھی تصور کرے کہ بس یہ میری ناک ہے جس کو میں نے خدا کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے، ایک دن آئے گا اسی ناک اور اسی منہ کے ذریعے میرے روح نے میرے جسم سے الگ ہو جانا ہے، میری تمام حرکتیں، میرے تمام پروگرام درے کے درے رہ جائیں گے۔ تو فرمایا اسی طرح مطلب یہ انسان تصور کرے، یہ سوچے، انسان کو ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ انسان کی کل کائنات، کل اس کی حقیقت ہے کیا ہے۔ انسان کو اپنی بھی معرفت حاصل ہوتی ہے،
اور اس کے ذریعے خدا کی بھی معرفت ہے کہ جس خدا نے مٹی سے چلتا پھرتا یہ کیسا خوبصورت اپنی مخلوق بنائی ہے، وہ کتنا عظیم ذات ہے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان نماز میں اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو پھر خدا بھی اپنے رحمت سے اس بندے سے ہٹا لیتا ہے۔ اور ایک ہے انسان کے ظاہری آداب، اپنے جسم کو بھی پورا فوکس رکھے اور اپنے دل کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف پورا فوکس کرے، دونوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ ارشادات فرمایا اوصانی خلیلی بثلاثن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کا حکم فرمایا، ونہانی عن ثلاثن، اور 3 باتوں سے منع کیا، 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے منع کیا۔ فرمایا جن باتوں سے منع کیا نا وہ ہے نقراتن کا نقرات دیک، کہ نماز ایسے نہ پڑھو جیسے پرندے اور مرغ اور مرغیاں یہ دانہ چگتے ہیں، بس ایسے مارا پھر اٹھا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ سجدہ بہت تیزی کے ساتھ سجدہ کرنا اور تیزی کے ساتھ رکوع کرنا اور تیز نماز پڑھنا جیسے پرندے ہوتے ہیں، فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ ایک عائن کا ایک عائل قلب، اور اس بات سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چلو یہ کام تو ہم نہیں کرتے الحمدللہ، کہ کتے کی طرح نہ بیٹھو، کہ اگلی ٹانگیں انسان کتا کھڑی کرتا اور پچھلی ٹانگیں بچھا کر اپنے جو ہے نا رانوں پر بیٹھتا ہے، تو جو کتے کی طرح نہ بیٹھو، تم انسان ہو، انسانوں کی طرح بیٹھو۔ تشہد میں بیٹھنے کا خاص طریقہ ہے، خاص انداز ہے، ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے انسان اس طرح نہ بھی بیٹھ سکے، بیماریاں ہیں، لوگوں کو گھٹنوں میں درد ہے، کئی قسم کی تکالیف ہے، تو بھائی آپ اس طرح بیٹھیں جیسے انسان بیٹھتے ہیں، چوکٹ بھی مار کر بیٹھ سکتے ہیں آپ، اور بھی طریقے ہیں، لیکن کتے کی طرح نہ بیٹھیں، جانوروں کی طرح نہ بیٹھیں۔ وَالتفاتن کا التفات الثعلب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ جیسے لومڑی جب چلتی ہے نا تو دائیں بائیں دیکھتی جاتی ہے، فرمایا نماز ایسی نہ پڑھو کہ نماز پڑھتے وقت دائیں بائیں دیکھو، فوکس کرو، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا۔ 3 باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پرندوں کی طرح نماز سجدہ رکوع کرنا، مرغ کی طرح، کتے کی طرح بیٹھنا، لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا۔ اور ایک حدیث پاک میں بندر کا ذکر ہے کہ بندر کی طرح بیٹھو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اذا قام الرجل فی الصلاۃ اقبل اللہ علیہ بوجہہ، جب نمازی نماز میں شروع ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا پوری توجہ نماز کی طرف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی طرف اپنے رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ، جب اپنی نظریں ادھر ادھر اس نے پھیر لیں تو اللہ پاک فرماتا ہے یبن آدم الی من تلتفت، وہ آدم کے بیٹے مجھے چھوڑ کر کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ میں مجھے چھوڑا ہے تو نے، تو اب کس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ باقی تو ساری کی ساری میری مخلوق ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے، وہ تو تجھے نہ کوئی نفع دے سکتے نہ کوئی نقصان دیتی ہے، میری طرف دیکھنا جس کے جو میں تجھے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ ہی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے رحمت کو بندے سے ہٹا لیتا ہے۔ اِلَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے بھی بہتر کوئی ہے؟ بھائی آدمی تو ہمیشہ بہتری کی طرف جاتا ہے نا، تو فرمایا مجھ سے بھی بہتر ہے تیرے ذہن میں کوئی؟ فرمایا
اقبل الیہ، اللہ پاک فرماتا ہے میری طرف توجہ رکھ، مخلوق کی طرف توجہ نہ کر، میری طرف توجہ کر۔ فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جب دوبارہ پھر بھی وہ بات نہیں آتی، ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز میں، تو اللہ پاک پھر بندے کو تنبیہ فرماتا ہے کہ بندے آگاہ ہو جا، مجھے چھوڑ کر باقی میری مخلوق کی طرف نظر نہ اٹھا، یہ سب کی سب میری مخلوق ہے، بہتر کو چھوڑ کر ادنی کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ کوئی ہے تیری نظر میں مجھ سے بہتر تھا، تبھی تو دوسرے کی طرف نظر اٹھاتا ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجْهَهُ عَنْهُ، جب تیسری مرتبہ انسان پھر یہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کمپلیٹلی اپنی رحمت اس بندے سے واپس لے لیتا ہے۔ پہلے آگاہ فرماتا ہے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، بعد آ جائے ان چیزوں سے، ادھر ادھر نہ دیکھ۔ تو فرمایا نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پورا فوکس کرو، توجہ کرو، پوری کنسنٹریٹ، پوری ظاہراً بھی باطناً بھی، جسمانی اعتبار سے بھی قلبی اعتبار سے بھی۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا لا تمسح الحصى وانت تصلی، الحمدللہ تو بڑی زبردست قسم کی کارپیٹیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو بھی زبردست طریقے سے صفائی کی جاتی ہے، اور صفائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی کہ جن مساجد میں جمعے کے دن اسپیشل صفائی نہ کی جائے، ویسے بھی ہم الحمدللہ ہر نماز میں صفائی ہوتی ہے، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ جن لوگوں کے پاس ایسی سہولتیں نہیں ہیں یا جب نہیں تھیں، یہ زیادہ تر دنیا میں یہ جو کچھ بھی ہمیں یہ ماڈرن ورلڈ نظر آتی ہے نا، جو آج سہولتیں، یہ زیادہ سے زیادہ اس کی عمر زیادہ بھی جائیں گے نا، بہت ہی چھلانگ لگائیں تو 100 سال ہے، ویسے تو اس سے بھی بہت کم ہے۔ بہرحال کوئی میکسیمم بھی آدمی چلا جائے نا، اور بھائی 100 سال کے بعد ہی ہے، اس سے پہلے انسانوں کی زندگی ایسی، اور جتنا خدا تعالیٰ نے انسان کو زیادہ سہولتیں عطا کی ہیں، انسان اتنے خدا سے باغی ہوا ہے۔ یعنی آپ اگر پہلے لوگوں کو دیکھیں نا جن کے پاس یہ کوئی سہولتیں نہیں تھیں، وہ خدا تعالیٰ کا زیادہ خدا کے فرما بردار تھے۔ آج تو انسان کو چاہیے بھائی مسجد سے نکلے ہی نہ، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہے۔ میرے بھائی، جو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی کہا ہے، اگر کسی انسان کے ذہن میں شک و شبہ ہے نا، آج ادنا ترین جو آدمی سمجھتے نا بالکل میں سب سے غریب میں انسان ہوں، میں اس انسان کی بات کرتا ہوں۔ جسٹ ایسے 200 سال پہلے جو بادشاہوں کو سہولتیں میسر نہیں تھی نا، وہ آج ایک ادنا انسان کو میسر ہے۔ آج کا ادنا انسان 200 سال پہلے بادشاہوں کے برابر ہے۔ سب سے بڑی یہ چیزیں تھیں نا، لیکن کیا ہے انسان اللہ کا شکر ادا کرے؟ ہے اس بات کو یہی جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں؟ بھائی کہاں تھی یہ روڈیں؟ کچے راستے ہوا کرتے تھے۔ کہاں تھی یہ کاریں؟ پیدل یا گھوڑے یا گدھوں پر لوگ سفر کرتے تھے، اونٹوں پر۔ کہاں تھیں یہ کارپیٹیں؟ فرش پر لوگ سوتے تھے۔ کہاں تھے یہ گیس اور اس قسم کے ریڈیٹر اور جناب اس قسم کی لائٹیں؟ دیجا جلایا کرتے، لکڑی جلا کر لوگ روشنی کرتے تھے۔ کہاں تھے یہ قسم قسم کے کھانے؟ ہمارے بچے تو آج یقین کریں، جب یعنی بہترین قسم کا بھی کھانا دینا تو ناک چڑھائیں گے۔ ابھی تو کل کی بات ہے، فوڈ شارٹیج میری اپنی زندگی میں نے دیکھی ہوگی کیا اس کا کیا حالات تھے فوڈ کے۔ لوگوں کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی کبھی کبھی۔ جس کو 2 وقت کی روٹی مل جاتی وہ اللہ کا شکر کرتا تھا بہت زیادہ۔ اس نے نوجوان نسل نے دیکھا ہی کچھ بھی نہیں ہے نا، اور ان کو بتانا چاہیے، اور جو بتانے والے بتائیں اور سننے والے توجہ کے ساتھ سنیں، اور پھر اس پر خدا کا شکر بھی ادا کریں۔ یہ جو لباس آپ پہنتے ہیں،
آج جو قسم قسم کے کپڑے پہنتے ہیں اور ہزاروں قسم کے ہر گھر میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائی یہ کپڑے کی زیادہ سے زیادہ عمر ہے نا اس قسم کے کپڑوں کی جو آج ہم پہن رہے ہیں 50 سال 60 سال سے ہے. 50 60 سال سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ کاٹن کے کچھ کپڑے، اور وہ بھی بیچارے ان کی جو حالت تھی میں جانتا ہوں. اور اس کے بعد یا اون وغیرہ تھے اور کیا تھی. یہ کپڑے تو بالکل نئی چیز، ابھی یہ ساری کی ساری چیزیں آئی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کی تم پر اتنی نعمتیں ہیں. قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ، میں نے کئی بار کہا، پکا پکایا آسمان سے کھانا آتا تھا. من و سلوہ، لیکن وہ صرف 2 چیزیں تھیں، من سلوہ. اور اس کی ناقدری کی تو خدا تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. آج ہر انسان کے پاس 100 سے زیادہ ورائٹی موجود ہے. 100 سے زیادہ ورائٹی موجود ہے کھانے کی. اور کتنے ہم محنت کر کے کھاتے ہیں، مفت میں مل جاتا ہے الحمدللہ. معمولی سی محنت کا نتیجے میں کھانے کے انبار ہمارے سامنے لگے ہیں. اور پورا سال ہے. یہ جو فروٹ ہم کھاتے ہیں نا، یہ تو میری زندگی کے بعد شروع ہوا ہے 12 مہیشہ. میری عمر اس سے زیادہ ہے. موسم کا فروٹ ہوا کرتا تھا بھائی، وہ بھی 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 1 ہفتہ ہوتی تھی. یعنی کوئی ہے کہ 2 ہفتے رہ جاتے یا 3 ہفتے رہ جاتا تھا. اس کے بعد پھر انتظار کریں 11 مہینے، تب جا کر کوئی فروٹ ملا کرتا تھا. زیادہ سے اس کی زیادہ عمر نہیں ہے. یہ جو 12 مہیشہ ہر قسم کا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہر قسم کا فروٹ کھاتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں ہمیں اویلیبل ہے. یہ تو میری اپنی زندگی سے ان چیزوں کی عمریں کم ہیں. باقی تو ہمارے بزرگ تو وہ مجھ سے بھی بڑے ہوں گے، وہ تو اس بات کی تصدیق کریں گے. یہ سارے موسمی فروٹ ہوتے تھے. آج جن کو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ پورا فروٹ 12 مہیشیں اور پورا سال ہمیں ہر چیز ملتی رہتی ہے. ایپل پورا سال ملتے ہیں، اورنج پورا سال ملتے ہیں، بنانے پورا سال ملتے ہیں. ہر چیز، بعد تھوڑے سے فروٹ رہ گئے ہیں جو پورا سال نہیں ملتے، جن کو آبزرو نہیں کرنا مشکل ہے جن کا. باقی تو ہر چیز ہے. میرے بھائی اتنی اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں. کبھی ہے کہ ہم نے یہ اس خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں جھکے، نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، بچوں کو اٹھائیں، بتائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں. دنیا کی ڈگریاں بنانے کے لیے، دلانے کے لیے تو کیا پاپڑ بیلتے ہیں ہم. کیا یہ بچے آپ نے پیدا کیے ہیں؟ آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ جس خدا نے تمہیں اولاد دی ہے، کیا اس خدا کا اتنا فرض نہیں کہ اس اپنے بچے کو، جس خدا نے تجھے بچہ دیا ہے، اس کو دین کی تعلیم دو، اس بچے کی تربیت کر. موبائل فون چھوٹے چھوٹے 5 6 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دیتے ہیں اور ویڈیو گیم دیتے ہیں، الیکٹرانک گیمیں دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب، اور میرے بھائی یہ زہر قاتل ہے. جو چاہتا ہے نا کہ اپنے اولاد کو تباہ و برباد کریں اپنے ہاتھ کے ساتھ، تو وہ اپنے بچوں کو موبائل فون دے، ویڈیو گیمز دے، الیکٹرانک چیزیں دے. اگر جس کو شوق ہے نا اپنے بچوں کو، اور یقین کرو میں نے جس کے ہیلتھ تباہ کرنی ہے، اخلاق کو تباہ کرنا ہے، یعنی صلاحیتوں کو تباہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچوں کا، جو میں سمجھتا ہوں میٹھا زہر جو بچے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں نا، یہ میٹھا زہر ہے. وہ بچے ایک خاص عمر سے پہلے بچوں کو موبائل فون دینا، ایک خاص عمر سے پہلے جا کر جناب ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس دینا اور کوئی ان پر کنٹرول نہ رکھنا، یہ میٹھا زہر ہے. یہ آپ کوئی بچوں کے پیار نہیں کرتے، آپ دشمن ہیں اپنے بچے کے. بالکل صحیح آدمی، جس کو کوئی ذرہ برابر بھی شک ہے میرے ساتھ آ کر بات کر لے. بچوں کو اتنی ایکسیس ماں باپ نے دے دی ہے انٹرنیٹ کی. انٹرنیٹ پر تو ہر دنیا جہان کی برائی ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان فطرت کے اعتبار سے، اپنے فطرت کے اعتبار سے، یاد رکھیں یہ بات، میرا ٹائم بالکل قریب ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، انسان اپنے نیچر کے انسان سے اندھیرا ہے، یہ برائی کی طرف جاتا ہے.
نیکی کی طرف لانے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، برائی کی طرف جانے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، برائی تو انسان کی فطرت ہی میں برائی ہے نا جی۔ کیوں کہ انسان جن چیزوں سے بنا ہے نا، ان میں سے 3 چیزوں میں روشنی نہیں ہے۔ انسان کا جو مٹیریل ہے نا، ایلیمنٹس ہے نا، مٹی ہے، تو مٹی تو عام روشنی کو بلاک کر دیتی ہے، اس میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ بلکہ روشنی کو تو ویسے بلاک کر دیتی ہے۔ یار یہ بھائی لائٹ، سورج کی لائٹ اندر نہیں آ سکتی اس سے، کیونکہ مٹی سے بنی ہوئی جو مٹیریل ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اس سے ہدایت، اس کے اندر ہدایت روشنی ہے، بڑی مشکل سے اس میں اندر اس کو انجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا انسان کیا ہے جی؟ پانی ہے، تو پانی بھی تو کچھ بھی نہ دے رہی ہے، اپنے نیچر کے اعتبار سے پانی دے رہا ہے، لیکن اسے تھوڑی سی روشنی ایک حد تک اندر لے جاتا ہے۔ وہ مٹی کی نسبت پانی کی میں روشنی اندر چلی جاتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ہوا ہے انسان، ہوا بھی اپنے نیچر کے اعتبار سے اس میں روشنی نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو انسان میں، جس میں روشنی ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، اس میں تکبر بھی ہے پھر، اور اس میں جلانے کی کیفیت بھی ہے، وہ ہے آگ۔ انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، 4 چیزیں، ان میں سے صرف ایک میں تھوڑی سی روشنی ہے، باقی تو سب اندھیرے ہیں۔ اس انسان میں ہدایت، نیکی، اسلام، قرآن پاک، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ خود بخود نہیں آتی، اس کو انجیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو جب چھوڑو گے نا تو یہ اندھیرے میں رہے گا انسان ہمیشہ برائی کی طرف جائے گا۔ یہ ہدایت صرف اس کو محنت کے ساتھ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو نہیں، یہ آپ پہ ہی ٹھیک ہو جائیں گے میرے بھائی، پھر دیں آپ مغربی تعلیم کے اسکولوں میں بھی بھیجیں، کالجوں میں بھی بھیجیں، جہاں مکس تعلیم ہو، یونیورسٹی میں بھیجیں، اور بچوں کو تعلیم دین کی نہ دیں۔ نہیں، اور میرے یہ جس طرح ہم جٹ گجر ملک ہیں نا، اس طرح کے مسلمان رہیں گے، لیکن جو اسلام ہے نا وہ کوئی نسل نہیں ہے۔ آپ کے بچے کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتے اگر آپ نے ان کو دین کی تعلیم نہ دی، اور دین کی تعلیم مکمل نہ دے، اور دین کی تعلیم آپ دے سکتے ہی نہیں ہے۔ جب آپ بچے کو مسجد میں بھیجیں، صاحب موبائل فون بھیجیں، ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ سیدھی سی بات ہے، میں حلال اعلان کہہ رہا ہوں، ماں بچوں کو کوئی دین کی تعلیم نہیں دے سکتے جب تک ماں باپ اپنے بچے سے موبائل فون لے کر اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ بالکل مت کوئی کہے کہ جناب آپ صاحب ساڑھے بچے کیوں نہیں پڑھے، پڑھا دیں گے، قرآن پڑھ لیں گے وہ، لیکن دین ان میں انجیکٹ نہیں ہو سکتا جب بچے کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کا ایکسیس ہے۔ اور چونکہ بچہ ہمیشہ انسان اندھیرا ہے، وہ برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ جب اس میں تو آپ تو پوری دنیا دیکھے گا نا، تو بچے میں نیکی کی طرف جانے کی جاتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ برائی کی طرف جائے گا۔ اور آپ بچوں کو جناب موبائل فون دیتے ہیں، ویڈیو گیمیں دیتے ہیں، پھر سکولوں کا ماحول ایسا ہے، پھر کالجوں کا ماحول ایسا ہے، پھر باہر سوسائٹی کا ماحول ایسا ہے، پھر سارے ہمارے گھروں کے ماحول ایسے ہیں، اور پھر کہ نہیں جی میرا پتر نیک نہ، پتر نیک کتوں ہے؟ پتر نیک بنانا پیدا، پھر اس کو لوگ یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بس یہ آخری بات ہے، میں نے اس لیے والدین سے گزارش ہے، اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، ایک ہے نسلی مسلمان، وہ جو نسلی تو شاید وہ نام کے رہ جائیں گے آپ، لیکن کام کے مسلمان تبھی بنیں گے کہ جب آپ دین کو سیکھیں گے، اور دین کبھی بھی آپ کے دل و دماغ میں نہیں جا سکتا جب تک ایک سرٹن ایج تک آپ بچے کو ان چیزوں سے نہیں بچائیں گے کہ جو بچے کو منفی، نیگیٹو، جو بچے میں چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں۔ بھائی نیگیٹو انجیکٹ آپ خود کرتے ہیں بچوں میں، بچاؤ ان کو، بچاؤ۔ اپنے گھروں میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی پھر باہر نکلتے موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سکولوں میں جاتے تو ویسے ہی فریڈم آزادی ہے، ہر جگہ یہ، گھروں میں پھر شادی بیاہ کرتے وہاں آزادی ہیں۔ اور بھائی اتنی گندگی جب ایک انسان کے گھر میں آپ کسی کے دماغ میں بھر دیں گے تو پھر یہ روشنی اس کے دل میں نہیں جاتی ہے، بڑی مشکل جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔